بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان سے گاؤں کا حال تو پوچھو جو لبے دریا واقع تھا، جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، یعنی اس وقت ان کے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتیں اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتیں۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے، اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکیں، اور عجب نہیں کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ اور جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی، اور جو ظلم کرتے تھے ان کو برے عذاب میں پکڑ لیا کہ نافرمانی کیے جاتے تھے۔ غرض جن اعمال سے ان کو منع کیا گیا تھا، جب وہ ان پر اصرار اور ہمارے حکم سے گردن کشی کرنے لگے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ۔ اللہ کی پناہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں یہ قصہ ہوا۔ یہود پر ہفتہ کے دن شکار کرنا منع تھا۔ اللہ نے اس شہر والے بے حکم دیکھے، لگا آزمانے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں اوپر پھریں اور دنوں غائب رہیں۔ ان کا جی نہ رہ سکا، آخر ہفتے کو شکار کیا۔ اپنی دانست میں ہیلا کیا کہ کنارہ دریا کے پانی کاٹ لائے کہ مچھلیاں وہاں بند ہو رہیں، تو بھی مچھلیاں ہاتھ نہ آئیں، ہفتے کی شام کو نکل جاتیں۔ آخر ہفتہ کے دن راہ بھاگنے کی بند کی، اتوار کو پکڑ لیا، پھر وہ لوگ بندر ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کو حلال روزی نہ ملے اور حرام چاہے تو ملے، اس کو آزمائش ہے، آخر وہ روزی وبال ہوگی۔ اور معلوم ہوا کہ ہیلا اللہ کے پاس کام نہیں آتا۔ ان میں 3 فرقے ہوئے، ایک شکار کرتے، ایک منع کیے جاتے، ایک تھک کر منع کرنا چھوڑ بیٹھے، لیکن وہی بہتر تھے جو منع کرتے رہے۔ منع کرنے والوں نے شکار کرنے والوں سے ملنا چھوڑ دیا اور بیچ میں دیوار اٹھائی۔ ایک دن صبح کو اٹھے، دوسروں کی آواز نہ سنی، دیوار پر سے دیکھا ہر گھر میں بندر۔ وہ آدمیوں کو پہچان کر اپنے قرابت والوں کے پاؤں پر سر رکھنے لگے اور رونے لگے، آخر برے حال سے 3 دن میں مر گئے۔ صدق اللہ العلی۔